ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے تئیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ مل گئی، ثروت زیادہ میسر آ گئی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے، بعض لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے، ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا، یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں
تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے؟ اور حضور فرمانے لگے نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے، ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ۔ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے۔ ڈیوائیڈ، تقسیم، ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورت بقرہ۔ ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں۔ 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر نہیں۔ آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر۔ 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے۔ کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ۔ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مومنوں تم کمزور تھے، لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے،
ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تو جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو اوکا دے نال شہید کرے اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو, کچی پکی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں, مرید ہو کے بھی مرید نہیں, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں, کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں, بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں, مسلمان ہو کے بھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ, او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے, امانت دار نہیں بنتے, ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو, اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں, وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا, تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے, کس کا جوتا ہے, کس کا, پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا, پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. یہ دیانتداری ہے. یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں, ایسا نہیں ہوتا. خدا کے بندو, ایمان کے تقاضے, جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی, سکون نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا, شور نہیں ختم ہوگا, روٹی بھی ملے گی, اے سی والا کمرہ بھی ملے گا, پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا جائے, آتی نہیں. ایک تو ایماندار, پھر وعامل الصالحات, زندگی صالحین والی, نیک لوگوں والی. نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا. نماز تو ایک جز ہے نیکی کا. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے. جی کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے. تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کڑوا بولنا ہی نہیں. آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں, بڑے مہنگے میں, آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا. آپ جتنا مرضی تلخ ہو وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی. صرف میٹھا بولنا اخلاق, میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے, پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صحیح بات کرنا, بددیانتی سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, کذب سے بچنا, وعدہ خلافی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے, میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا, حسن ہی نہیں, خوبصورتی نہیں, لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں, پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں. اجازت ہو گئی آپ کو. ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے, فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں. اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی. ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں, حقیقت پسند نہیں ہوتے. کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے, اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو. فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر, دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے, اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ, میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا, لیکن
میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے. ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی. میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو. تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا. تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی. ایسے چنگا نہیں کام. حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی اولیا اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیا شٹیا رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بظاہر حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، پر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالا. اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت. اور درجنوں بیسیوں لوگ. تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جہاں تک کسی کا بھلا، اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. بازاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے بازاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھے. کروں مدح اہل دول رضا. پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں. حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا. تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں سانو کی لگے کسی ہور دے نال. میں کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارا نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں. میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے. لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا
اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا ہوں منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے